بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں پتا حضرت یاسر کے صاحبزادے کا. اب ستم یہ دیکھیے، ہمیں بھارتی اداکاراؤں کے نام پتہ ہے، اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے کچھ تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں کہ کسی کا انتقال، ہمیں عمار بن یاسر کے بارے میں نہیں پتہ. تو یہ میں آج آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب اگر حضرت عمار بن یاسر آپ آغاز. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مہاجرین اولین میں بھی ہیں، متقدمۃ الاسلام بھی ہیں، اور مجاہدین جو صحابہ ہیں ان میں سے بھی ہیں، اور رسول اللہ کے جو مقربین صحابہ ہیں ان میں سے بھی. تو اب یہ وہ عمار بن یاسر ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں گئے اور نبی علیہ السلام کی جو مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں صحابہ کرام دو جو ہے نا وہ ایک اینٹ وہ یہ چھوٹی اینٹ نہیں، اس وہ بلاک جو ہوتے تھے گارے کے بنے وہ اٹھا رہے. تو حضرت عمار بن یاسر نے 2 اینٹیں اٹھائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمار یہ 2 کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. اچھا اب پھر آپ وہ 2 اٹھا رہے تھے، ایک صحابی نے پیار کرتے ہوئے مذاق سے ایک تیسری اینٹ بھی اوپر رکھ دی. اللہ اکبر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو حضور کو خوش کرنے کے لیے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. میرے نبی کی اس دور بین نگاہ نے دیکھ کے فرمایا او میرے عمار یا وَيْحَكَ یا عمار سَتَقْتُ لَكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، عمار یہ تجھے قتل نہیں کریں گے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تیرے آخری جو غذا ہوگی نا وہ دودھ ہوگا. اب انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب عمار بن یاسر پر گفتگو کریں گے. جناب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے پوری کائنات پہ نظر ڈالی اور اس میں اپنے لیے پاکیزہ دلوں کا انتخاب کرنے کے لیے جب نظر ڈالی تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے انبیاء کا پایا. پھر انبیاء کے دلوں پر نظر ڈالی تو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے میرا پایا. پھر فرمایا کہ میرے لیے، میرے اصحاب کے چناؤ کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو پھر سب سے زیادہ پاکیزہ دل میرے اصحاب کا پایا. گویا انبیاء کے بعد صحابہ کرام دنیا کی افضل ترین مخلوق ہے، اور انبیاء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہستی ہے، اور یہی مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے جب ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور ان کے مظالم کی داستان یہ ہے کہ کئی مرتبہ مکہ کے اندر دہکتے انگارے ان کی قمیض اتار کر کمر کے بل چت لٹایا جاتا اور اوپر پتھر کی بھاری چاٹی رکھ دی جاتی، اور جسم سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے اور اس کے نشان اور داغ کمر پر جیسے وہ پڑ جایا کرتے تھے. اسی طرح ان کے پورے خاندان میں آپ نے جب ان پر مظالم دیکھے تو آپ اکثر آتے جاتے گزرتے دیکھتے تو آپ دل سے دعا دیتے اور فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں. اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی ضمانت دے. دوسری بات، خود ان کی ہمشیرہ جن کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں، بلکہ ان کی والدہ جن کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں کہ عورت کمزور العقیدہ، کمزور الذہن اور کمزور الایمان ہوتی ہے، میں آج دیکھتا ہوں کہ اگر ان کی ہسٹری کو ہم دیکھیں تو صحابیات کے ایمان کا تو ہم جیسے علماء بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ان کو وہ جرأتیں عطا کی. ایک اونٹ کو حضرت سمیہ کے بائیں جانب کا بازو اور ٹانگ وہ باندھی گئی، اور دوسرے اونٹ کے ساتھ دایاں بازو اور دائیں ٹانگ وہ باندھی گئی، اور ابو جہل نے نشانہ بنایا آپ کے سینٹر کا، وسط کا، اور نشانہ بنانے کے وقت پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو تو میں آپ پہ قربان کر دوں، میں نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی. زندگی کی بازی ہارنا منظور ہے، ایمان کی بازی ہارنا منظور نہیں ہے. ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑایا اور تیر بھی چلایا، نیزہ آپ کے جسم کے وسط میں لگا،
اور جب مخالف سمت میں اونٹ دوڑے تو جسم پورے کا پورا 2 لخت ہو گیا، اور ایک آدھا دھڑ ایک اونٹ کے پیچھے، آدھا دھڑ ایک اونٹ کے پیچھے۔ یہ صحابیات نے توحید پر اور ایمان پر اپنی ایک مثال قائم کی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جس طرح اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، اسی طرح آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ لخت جگر ہے جو 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان ایک تنازع کو، جھگڑے کو، فساد کو میرا یہ بیٹا ختم کرائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان دونوں گروہوں کی اسلام پر تعریف بھی فرما دی کہ وہ دونوں مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہوں گی، انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کو مسلمان مانا اور حضرت حسن کی تعریف